آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا انی تارکم فیکم الثقلین ما ان تمسکتم لن تضلوا کتاب اللہ و عترتی، میں تمہارے درمیان قرآن اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان سے تمسک کرتے رہنا، ان سے فیصلے کراتے رہنا، اور جب تمہارے مابین کوئی اختلاف ہو جائے تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ اللہ کہہ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اختلاف کی صورت میں اہل بیت اور قرآن سے رجوع کرنا ہے، لیکن مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اختلاف کی صورت میں قرآن مجید کی طرف نہیں جانا بلکہ شخصیات کی طرف آنا ہے۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے، یہ بدعت ہے، اور یہ دین میں ایک نیا طریقہ ایجاد کرنا ہے۔ لہذا ہمیں حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ اس سے قبل چند ویڈیوز آپ تک پہنچائی گئیں، بنگلور میں ہونے والے مناظرے کی شرائط کو طے کرنے سے متعلق جو نشست ہوئی، مذاکرہ ہوا، اس مذاکرے میں اختر علیمی نے جو دجل و فریب سے کام لیتے ہوئے عوام اہل سنت کی نگاہوں میں دھول جھونکا، اسی کے پردے کو چاک کرنے کی غرض سے ان کے اغلاط اور ان کے دجل و فریب تو اس قدر ہیں کہ تفصیل کے ساتھ انہیں آپ تک پہنچانے کے لیے ایک سیریز کی ضرورت ہے، لیکن اس اتنی تفصیل میں نہ چاہتے ہوئے ہم صرف ان کے چند اغلاط اور دجل و فریب کا پردہ چاک کریں گے۔ تو اس سے پہلے جو ویڈیوز آپ کی خدمت میں پہنچی، اس میں مناظرے کے تعلق سے آیا قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے جو مکالمہ ہوا، اسے مناظرہ کہا گیا ہے یا نہیں، یہ چیزیں آپ کی خدمت میں پہنچائی جا چکی ہیں۔ آج کی حاضری کا مقصد مزید اختر علیمی کے جھوٹ اور دجل و فریب کے پردے کو چاک کرنا مقصد ہے، تاکہ یہ جو فتح کا ایک جشن منایا جا رہا ہے اور عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ حقیقت لوگوں پر منکشف ہو جائے، واضح ہو جائے۔ اس کو آپ یوں ہی سمجھ سکتے ہیں کہ بنگلور میں کوئی مناظرہ نہیں ہوا، مناظرے کی شرائط طے کرنے کے لیے وہ نشست تھی، تو جب مناظرہ ہوا ہی نہیں تو جیت و ہار کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ دوسرے کہ مناظرے کا مقصد یہ جیت و ہار نہیں ہوتی، مناظرے کا مقصد ہے اظہار حق، اظہار ثواب، درست چیز کو ظاہر کرنا اخلاص کے ساتھ۔ اس میں جیت ہار کا کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اگر یہ جیت ہار کا مفہوم متعارف کرا دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کوئی میدان میں اترنے کے بعد ہارنا نہیں چاہتا ہے، لہذا اپنی جیت کے لیے پھر وہ طرح طرح کے داؤ پیچ شروع کر دیتا ہے، جیسا کہ اختر علیمی نے کیا کہ ان کا مقصد دراصل بیٹھ کر کے ایک مختلفی مسئلے کو سلجھانا نہیں بلکہ دجل و فریب سے کام لیتے ہوئے اپنی تعلیمی فوقیت برتری کو ظاہر کرنا۔ بہرحال آج کی حاضری کا مقصد انہی چند باتوں میں سے کچھ مزید باتوں کو آپ تک پہنچانا۔ تو عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا، اس میں اختر علیمی صاحب نے پہلے قاری احمد حسن صاحب کو عبارت خوانی کے واسطے کتاب پیش کیا کہ اگر واقعی عالم ہیں تو آپ اس کتاب کی عبارت پڑھ کے سنا دیجئے، لیکن جب میری باری آئی تو بجائے اس کے کہ جو چیز وہ بیان کر رہے تھے، مثلا انہوں نے یہ کہا کہ موضوع ہی مدعا ہوتا ہے، اور پھر اس چیز کے اس بات میں موضوع ہی مدعا ہوتا ہے اور مدعا کے واسطے جملے خبریہ ہونا ضروری ہے، اور اس کے تعلق سے انہوں نے عبارت خوانی کیا اور کہا کہ ہم کتاب کو نہیں دیں گے، ہم خود پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اگر قاری احمد حسن صاحب کو اس بات کے لیے تاکہ اس میں جو لکھا ہے صحیح ہے، فریق مخالف بھی اس کو تسلیم کرے، قاری احمد حسن صاحب کو کتاب دے رہے تھے، تو مجھے کتاب کیوں نہیں دی گئی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اختر علیمی وہاں پر بھولی عوام اہل سنت کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتا تھا، اور وہ کیا کہ حقیقت میں موضوع کا جملے خبریہ ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ دعوے کا جملے خبریہ ہونا ضروری ہے۔ دعویٰ جملے خبریہ ہوتا ہے، موضوع نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے یہ چھال چلی کہ موضوع اصل میں دعویٰ ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ موضوع آپ دیکھ لیجئے، کسی بھی فن کا موضوع اٹھا کے دیکھیے، مثلا علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ اگر سوال کیا جائے علم نحو کا موضوع، تو جواب یہ ہے علم نحو کا موضوع کلمہ و کلام۔ علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ و کلام۔ تو علم نحو کا موضوع کلمہ و کلام یہ مرکب تام جملے مفیدہ جملے خبریہ نہیں ہے بلکہ مرکب ناقص ہے، لہذا موضوع کا جملے خبریہ ہونا ضروری نہیں ہے۔
یوں ہی آپ علم تفسیر کا موضوع اگر جاننا چاہیں تو جواب ملے گا علم تفسیر کا موضوع کیا ہے؟ آیات قرآنیہ. ایسے ہی اصول فقہ کا موضوع کیا ہے؟ ادلہ شرعیہ. تو موضوع کیا ہے اصول فقہ کا؟ ادلہ شرعیہ. دیکھ رہے ہیں موضوع کہیں جملے خبریہ کی صورت میں نہیں ہے، تو چونکہ اس بات کو تو وہ ثابت کر ہی نہیں سکتے تھے کہ موضوع کا جملے خبریہ ہونا ضروری ہے، اس لیے اس سے پہلے وہ چال چلی چونکہ موضوع یہ دعویٰ ہوتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. موضوع حقیقت میں کیا ہے؟ مرکب غیر تامہی ہوتا ہے، اس لیے کہ موضوع وہ ہوتا ہے کہ جس کے گرد گفتگو چکر کاٹے، یعنی جس کے گرد پیش، جس کے تعلق سے، جس کے احوال سے گفتگو کی جائے. تو مناظرے کا موضوع پیش کیا گیا تھا منافقت والد یزید معاویہ ابن ابی سفیان و دشمنی اہل بیت. یہ بالکل موضوع درست تھا. اب اسی کے تعلق سے فریقین کو بحث و تمہیز کرنی تھی کہ آیا معاویہ کی طرف نفاق کی نسبت، ایسے ہی عداوت اہل بیت کی نسبت کرنا، آیا یہ درست ہے یا نہیں ہے. اچھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ سامنے والے فریق مخالف مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے. بالکل میں تسلیم کرتا ہوں میں نے دعویٰ کیا ہے. تو جب میں نے دعویٰ کیا تو میں ہو گیا مدعی، اور جب مدعی ہو گیا تو اب میرا کو یہ دعویٰ تھا کہ میرا ماننا یہ ہے والد یزید معاویہ ابن ابی سفیان یہ دشمن اہل بیت ہیں اور منافق ہیں. تو جب مدعی تھا، مدعی کی طرف سے کہنا میرا دعویٰ یہ ہے منافقت والد یزید معاویہ ابن ابی سفیان وہ دشمنی اہل بیت. تو یہ جملہ مرکب اگر انہی کی بات کو لے لیا جائے مرکب ہونا ضروری، یعنی جملہ کا تام اور خبریہ ہونا ضروری ہے، تو جملہ تام تھا. حالانکہ موضوع کے لیے جملے خبریہ ہونا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ میں نے چند مثالوں سے آپ کی خدمت میں عرض کیا. بہرحال چونکہ وہ اس بات کو مناظرہ رشیدیہ کی روشنی میں ثابت نہیں کر سکتے تھے کہ موضوع مناظرہ کا جملے خبریہ ہونا ضروری ہے، اس لیے کیا ہے موضوع کو دعوے کی تعویل میں کر کے پھر کہا کہ دعوے کا جملے خبریہ ہونا ضروری ہے. تو جملے خبریہ دعویٰ تو ہمارا دعویٰ ہے. اچھا مناظرے میں کیا ہے کہ جو پہلے یعنی بہل کرے اسے کیا مدعی کہا جاتا ہے. مدعی دوسرے لفظوں میں بالفاظ دیگر مثبت بھی کہتے ہیں. مثبت کا معنی ثابت کرنے والا. تو میں وہاں مدعی تھا. تو ایک فریق ہوتا ہے مدعی، دوسرا فریق ہوتا ہے مانع. تو دونوں کو اس کے تعلق سے گفتگو کرنی تھی. ہمیں یہ بات ثابت کرنی تھی معاویہ ابن ابی سفیان یہ منافق ہیں. انہیں یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ منافق نہیں ہے، یعنی وہ اس کے مانع تھے. تو اس طریقے سے ہمارا دعویٰ جملے خبریہ تھا، لیکن موضوع کا جملے خبریہ ہونا ضروری نہیں. بہرحال اس مسئلے کو لے کر کے بلا وجہ کی بحث میں کافی ٹائم انہوں نے ضائع کیا. اب کوئی مجھ سے سوال کر سکتا ہے بھائی اب جا کر کے روم میں بیٹھ کر کے آپ ویڈیوز بنا رہے ہو، اس سے کیا فائدہ؟ وہاں پہ جواب دینا چاہیے. میرے عزیز ہم مجادلے مقابلے کی غرض سے نہیں گئے. ہم جس مقصد سے گئے تھے، مجھے جس مقصد سے بلایا گیا تھا، میری یہ پوری کوشش تھی اس مقصد پہ گفتگو کہ شرائط مناظرہ طے ہو جائیں. لیکن سامنے والے فریق مخالف کی پوری کوشش تھی، ان کی پوری پلاننگ تھی، وہ اس ارادے ہی سے آئے تھے کہ بہرحال کسی بھی صورت میں شرائط کو طے نہیں ہونے دینا ہے، تاکہ نہ شرائط طے ہو نہ مناظرے کی نوبت آئے. ورنہ اگر مناظرے کی نوبت آ گئی تو ان کا ضمیر انہیں چیخ کر کے آواز دے رہا ہے کہ اس موضوع پہ مناظرہ کرنے کے بعد ذلت و رسوائی ہی مقدر بنے. اس مقصد سے انہوں نے بات کو مزید آگے نہیں بڑھنے دیا. ہم یہ چاہتے تھے کم سے کم گفتگو ہو اور جو اصل مقصد ہے شرائط بہرحال طے ہو جائیں. تو اس مقصد سے انہوں نے مجھے کتاب پڑھنے کے لیے نہیں دیا. اچھا دوسری بات یہ آپ دیکھیے، انہوں نے عبارت پڑھنے کے لیے قاری احمد حسن صاحب کو ایک حدیث پاک دیا. تو اس موقع پر قاری احمد حسن صاحب نے یا میری طرف سے ایسا کوئی مطالبہ نہیں ہوا کہ یہ واضح کیا جائے آیا یہ حدیث ہے یا قرآن مجید کی آیت ہے یا کسی عرب کا محاورہ ہے، یہ کیا ہے. ایسا کوئی سوال نہیں کیا گیا. انہوں نے بغیر کسی سوال کے عبارت پڑھ دیا. تو لیکن جب ان سے ایک رکھا لکھ کے دیا گیا اس پہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ تھی، ان سے سوال کیا گیا کہ اس پہ آپ اعراب لگا دیجیے. حالانکہ اعراب لگانا بنسبت پڑھنے کے یہ زیادہ آسان ہے. تو اب وہاں پر کیا کریں، یہ پہلے واضح کیجئے آیا یہ قرآن ہے یا حدیث ہے یا کہ کوئی عرب کا محاورہ ہے یا کیا ہے. جس شخص کو یہ پتہ نہ ہو آیا یہ قرآن مجید ہے یا حدیث مبارکہ ہے، آیا یہ قرآن مجید ہے یا حدیث پاک ہے، اس شخص کو حق کیا بنتا ہے مناظرہ کرنے کے لیے چلا ہے. اب جب اس کے سامنے آیت قرآن مجید پیش کی جائے گی وہ یہ کہے گا، بار بار سوال کر سکتا ہے بھائی کیا ہے.
تو اتنے بڑے عالم دنیا بھر کے ہماری سند یہ امریکہ لندن کہاں کہاں گیا ہمارے شاگرد خدمت انجام دے رہے ہیں، اس تعلیم سے کچھ نہیں ہوتا ہے. کیا ہے آپ کے اندر وہ پیش کیجیے. بہرحال انہوں نے اس پہ اعراب نہیں لگایا. اب اگر ہمیں کہہ دیں کہ اختر علیمی کو نحو صرف سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ بالکل نحو صرف سے عاری ہے، تو یقیناً ہم یہ کہنے میں حق بجانے کو ہوں. اور یہ اختر علیمی نہ تو ان کو یہ سمجھ میں آیا وہ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ ہے، کیونکہ ان کو قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق ہی نہیں ملتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے صرف اہل بیت ہی کو نہیں، انہوں نے قرآن مجید کو بھی چھوڑا ہے. یہی وجہ ہے دیکھیے کہ جب ان سے مطالبہ کیا گیا مناظر کا مستند ہونا یہ قرآن مجید یا کتاب اللہ یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ثابت کیجئے، تو بجائے اس کے کہ جو ایک سب سے پہلے درجے کے دلائل ہے، پہلا مصدر منبع ہے قرآن مجید، اس کی طرف رجوع کرنے کے بجائے یہ شخصیات کی طرف چلے آیا. پتہ کیا چلا ان کا حقیقت میں قرآن مجید سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، اور ہو بھی نہیں سکتا ہے. جس کے دل میں بغض اہل بیت ہے، جس نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑا ہے، اس نے قرآن مجید کو بھی چھوڑ دیا ہے. اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللطیف الخبیر اخبرنی انہما لن یطلقا حتی یرد علی الحوض، کہ جو ذات لطیف و خبیر ہے یعنی خدا قدوس نے مجھے بتایا کہ قرآن اور اہل بیت آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھ سے ملاقات کر لیں. پتہ کیا چلا قرآن مجید اہل بیت کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتے ہیں. تو جس نے اہل بیت کو چھوڑا ہے، اہل بیت کے دامن کے اہل بیت سے تمسک نہیں کیا، ان کو چھوڑ دیا، اس نے قرآن مجید کو بھی چھوڑا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ قرآن مجید کی طرف، قرآن مجید کے بارگاہ میں حاضر ہو کر کے ہم اپنا فیصلہ کیوں نہ کر لیں، تو یہ کبھی قرآن مجید کی طرف نہیں آتے ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نہیں آتے ہیں، بلکہ یہ ہزاروں برس بعد بنائی گئی اصطلاحوں کا سہارا لے کر کے نعوذ باللہ من ذالک قرآن مجید کے معنی کی تعین کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. بالکل الٹی روش اختیار کرتے ہیں. ہونا کیا چاہیے کہ قرآن مجید کو اصل بنا کر ہم اپنی اصطلاحات کو بنائیں، لیکن یہاں کیا اصطلاح قرآن مجید کی روشنی میں اصطلاحات نہیں بنائی جاتی ہے، بلکہ 1400 برس 1000 برس بعد وجود میں آنے والی اصطلاحوں کو سامنے رکھ کر کے قرآن مجید کے معنی کی تعین کرتے ہیں. خدا کی قسم یہ بہت ہی گمراہی والا راستہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا انی تارکم فیکم الثقلین ما ان تمسکتم لن تضلوا، کتاب اللہ و عترتی، میں تمہارے درمیان قرآن اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان سے تمسک کرتے رہنا، ان سے فیصلے کراتے رہنا، اور جب تمہارے مابین کوئی اختلاف ہو جائے تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا. اللہ کہہ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اختلاف کی صورت میں اہل بیت اور قرآن سے رجوع کرنا ہے، لیکن مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اختلاف کی صورت میں قرآن مجید کی طرف نہیں جانا بلکہ شخصیات کی طرف آنا ہے. یہ بہت بڑی گمراہی ہے، یہ بدعت ہے، اور یہ دین میں ایک نیا طریقہ ایجاد کرنا ہے. لہذا ہمیں ہر معاملے میں قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آئیڈیل رہنما اور رہبر تسلیم کرنا چاہیے. یہی حق کا راستہ اور یہی صراط مستقیم ہے. اسی میں امت مسلمہ کی نجات اور اسی میں امت مسلمہ کی فلاح و بہبودی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق بولنے، حق سننے، حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.